ایمان کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ بائبل کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ خدا میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ کیا بائبل مقدس ہے سچی کتاب ہے؟ کیا میں بھی خدا کی نظر میں خاص ہوں؟ کیا خدا صرف ایمانداروں سے ہی پیار کرتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟ ہیلو دوستو، میں ہوں اجالا مریم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آدش گل، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس شو میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں کچھ نئے سوالات کے ساتھ اور بہت ساری کنفیوژنز جو آپ کی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے۔ سب سے بڑھ کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ایکسپرٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوال کو بتا سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اس سے برکت پائیں۔ جی، تو آج ہمارے اس پروگرام میں پھر سے ہمارے ایک گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے ریورنڈ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے جتنے بھی سوال ہوں گے، ہماری یوتھ کے جتنے بھی سوال ہیں ان کا جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے ساری بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اور ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے گیسٹ کا۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آئے، اور آپ کا میں ویلکم کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ یو آر ویلکم سر، میرا پریولیج کہ میں دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے بڑی چاہت محبت سے بلایا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اپنا چھوٹا سا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہماری آڈینس کو دے دیں تاکہ جو ہے ان لوگوں کے سوالات بھی جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ نام تو اجالا آپ لوگوں نے بتا دیا، لیاقت کیسر میرا نام ہے، اور میں ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری میں بطور پرنسپل خدمت کرتا ہوں، اور پھر ہمارا چرچ ہے ایف جی اے چرچ بہار کالونی، کوٹ لکھپت، لاہور میں، وہاں پر میں سینئر پاسٹر ہوں۔ ایف جی اے کا میں چیف سپوکس مین ہوں، اور اس طرح کے کئی اور کام میں وہاں پر کرتا ہوں۔ کنونشنز میں جاتا ہوں، سیمینارز میں جاتا ہوں، کچھ تھوڑی سی لکھنے کی میری خدمت ہے۔ ہمارا ایک منتھلی میگزین ہے ستون حق، وہ اس کا میں ایڈیٹر ہوں۔ تو یہ اس طرح کی حسب توفیق جو خدمات ہیں ہم سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ویسے اگر ہم اپنا ٹاپک بتاتے چلیں آج کا، تو ہمارا ٹاپک جو ہے پیشن گوئیاں ہے۔ مطلب پرانے زمانے میں جیسے ہوتی تھی اور بائبل میں بھی موجود ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے اور وہ شاید تھوڑا بچکانا بھی ہوگا اور آپ کو ہنسی بھی آئے گی، وہ یہ ہے کہ کیا یہ بھی پیشن گوئی ہے کہ رات کو جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں سچ ہو جاتا ہے یا 2 دن بعد سچ ہو جاتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ پیشن گوئی ہو رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کا ایک طریقہ ہے آپ سے بات کرنے کا، وہ لفظوں میں بھی کر سکتا ہے، وہ تصاویر میں بھی کر سکتا ہے۔ تو خواب جو ہے آپ کا، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ آپ سے بطور آسمانی باپ اس نے گفتگو کی، اور ان نیئر فیوچر اور نیکسٹ ڈے وہ پوری بھی ہو گئی، تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا آپ سے آسان طریقے سے بات کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میری غلطی یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے اور وہ شاید خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے، وہ مجھے گائیڈ کرتا ہے، پھر بھی میں اس چیز کو ضرور کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہیں گے کہ میں اس بات کو لے لوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ پھر جو خواب دیتا ہے آپ کو، اس سے ہی کہو کہ وہ آپ کو سمجھائے اور آپ کو ہاں بتائے۔ ضرور، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز میں اس چیز میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ پیشن گوئی نہ ہو، یہ میرا اپنا سوال ہو، یہ میری اپنی سوچ ہو، یہ میرے خیالات ہیں جو مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو مے بی ایمان میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں نا پیشن گوئیوں کی، اس کو نبوتیں بھی کہتے ہیں۔ تو نبوتیں تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، آپ کے لیے یہ پرسنل ہو گیا، لیکن جس طرف آپ نے اشارہ دیا کہ پرانے عہد نامے میں سالوں پہلے، صدیوں پہلے کئی پیشن گوئیاں ہوئیں، ان کو ہم نبوتیں بھی کہتے ہیں، وہ فرق ٹاپک ہے۔ تو جیسے بھی آپ بات چیت کریں گے میں حاضر ہوں۔ اوکے سر، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے انہوں نے اس سے برکت پائی ہوگی۔ تو باتیں تو چلتی رہیں گی، ابھی ہم اپنی پہلی کال لیتے ہیں۔ جی ہیلو۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ جب کوئی ہمارے لیے پیشن گوئی کرتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کل کئی لوگ ہیں
جو پیش تو کرتے ہیں جیسے خدا نے کلام کیا ہے اور وہ لوگوں کو دیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے، بہت دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ تو ہم اس طرح سچ جان سکتے ہیں کہ ایک تو جب کوئی شخص ہولی اسپرٹ کے مسے کے نیچے بول رہا ہوگا تو اس کی آواز میں ایک سپر نیچرل کنفیڈنس ہوگا، اور وہی کنفیڈنس آپ کے اندر بھی کریٹ ہوگا، آپ کے اندر گہرا اطمینان آ جائے گا، اور آپ کے خیالات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے اور کنفیوژن جاتا رہے گا۔ یہاں اب ایک اسپرچول میٹر ہے کہ آپ اگر نجات یافتہ شخص ہیں، آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کا تجربہ ہے، خدا کے ساتھ آپ زندہ رفاقت میں رہتے ہیں، تو آپ روح کی آواز سننے کے عادی ہوں گے اور آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ میرا خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، تو اکارڈنگلی آپ کے اندر ایک بلا کا اعتماد آ جائے گا، اور آپ کا سارا وہ جو اندر کا موسم ہے، ماحول ہے، وہ بدل جائے گا۔ آپ کے اندر ایک یقین آ جائے گا، اور یہ یقین خدا کی طرف سے ہوگا۔ تو آپ جان جائیں گے، آپ کو یہ اعتماد مل جائے گا کہ یہ بات سچ ہے۔ سر آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ مطلب جس کے پاس پاک روح ہے اس کے پاس نالج بھی ہے، اس سے خدا ہم کلام بھی ہوتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں، خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور یہ پیشن گوئیاں شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، مسیح کے آنے سے پہلے بھی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہوں گی مجھے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، تو جلدی سے ہم ان کی کال لیتے ہیں۔ ہیلو، اگر کوئی پیشن گوئی سچ نہیں ہو رہی تو کیا اس کا ہمیشہ یہی مطلب ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھی؟ جی، روح القدس آج بھی زندہ ہے، انسانوں میں، کلیسیا میں، ایمانداروں میں خوب کام کر رہا ہے، اور وہ تمام نبوتیں یا پیشن گوئیاں جو وہ کئی سال پہلے دیتا تھا، آج بھی دیتا ہے، صرف ایک نبوت یا پیشن گوئی نہیں دیتا، اور وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام جسے ہم الہامی کہتے ہیں وہ نبیوں پر نازل ہوا۔ آج کی کوئی نبوتیں ایسی نہیں ہیں جو کلام کے برابر ہو سکیں۔ کلام ایک ایکسٹرا آرڈنری الہام ہے، اور آج وہ الہام تو نازل نہیں ہوتا، لیکن ایمانداروں کی زندگیوں کو رہنمائی دینے کے لیے، ان کا اعتماد بڑھانے کے لیے، روشنی دینے کے لیے، ان کے خیالات کی تصدیق کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے روح القدس ضرور ہم سے بولتا ہے۔ ایک جو پاک کلام کے اندر لکھا ہوا ہے نبوت یا پیشن گوئی جو روح القدس کی طرف سے ہے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس میں یا تو ایگزرٹیشن ہوگی، نصیحت ہوگی، ترقی ہوگی، یا تسلی ہوگی۔ جو نبوت ہے وہ آپ کو ڈسکریج نہیں کرے گی۔ تو ہر وہ پیشن گوئی یا نبوت سچی ہے جو خدا کے کلام کی ایک تو حدود کے اندر ہے، اس کلام کی کسوٹی پر وہ پوری اترتی ہے، اور پھر جو نبوت سننے والا ہے اس پر بھی مثبت اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ وہ جان جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے میرے ساتھ کلام ہوا ہے، اور اس کی زندگی کا جو اس کی گفتگو ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور کئی طریقے ہیں جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ کلام خدا نے میرے ساتھ کیا ہے۔ بالکل سر، آپ نے بہت کلیئر ورڈ میں بتا دی ہے کہ اگر اکارڈنگ ٹو بائبل وہ ہوتی ہے بات تو پھر وہ ریئل ہے۔ جی، تو ابھی نیکسٹ کال لیں گے۔ ہیلو، جی، میں مانی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ پاک روح آج کے دور میں کس طرح کی پیشن گوئیاں کرتا ہے؟ جی سر، جی، اگر وہ پیشن گوئی پوری ہو ہی نہیں رہی تو ظاہر ہے ایک بات تو کلیئر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ وہ یا تو پیشن گوئی دینے والے کے اپنے ہمدردی کے جذبات ہو سکتے تھے، جو اس نے کسی کو دیکھا، کوئی مشکل حالات میں ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے شاید وہ سمجھا کہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اس شخص کے لیے، تو اس نے دے دی، لیکن اگر وہ پوری نہیں ہوئی
تو وہ خدا کی طرف سے نہیں تھی، یا تو وہ انسان کی اپنی طرف سے تھی۔ ڈپینڈ کرتا ہے پیشن گوئی کون سی تھی، کس قسم کی تھی، کیا اس میں سننے والے کا کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا۔ اٹ ڈپینڈز آن سو مینی تھنگس۔ تو ہمیں جو پیشن گوئیاں آتی ہیں، نبوتیں آتی ہیں، انہیں کلام پر پرکھنا بھی چاہیے اور دوستوں سے گفتگو بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی نے آ کر کہہ دیا ہے تو میں منو عن بغیر کسی کویسچن کے میں اس کو قبول کر لوں۔ بائبل مقدس یہ بھی کہتی ہے کہ نبوتوں کو آزماؤ، اور آزمانے کے لیے بائبل مقدس ایک سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے، اور کلام کے لیے شکر جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سر اسی چیز کو، اس کے سوال کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک مائنڈ میں کوسچن آیا ہے، ایک تھنکنگ آئی ہے کہ بعض دفعہ تھوڑے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں آپ کا جواب، دعا کا جواب جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی مطلب ٹائم لگ سکتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، نبوتوں کی تکمیل میں تو صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں، نیکسٹ ڈے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ڈپینڈز کہ وہ پیشن گوئی، اس کا مواد کیا تھا، ٹیکسٹ کیا تھی، کیا اس میں کوئی نام تھے، واقعات تھے، تو ان کو واقعات کو ٹیک پلیس ہونے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو اٹ ڈپینڈ آن دی پروفیسی یا پریڈکشن کہ وہ کیا تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، کہ ہم لوگوں کو اگر کوئی پیشن گوئی ملتی ہے یا کچھ بھی ہماری زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، یا ہمیں کوئی بتاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا میں بھی اس چیز کو یاد رکھیں، اور جتنا ہم دعا میں اس کو یاد رکھیں گے تو جو خدا کا جواب ہے ہمیں وہی ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، تو چلیں ہم ان کی کال لیتے ہیں۔ ہیلو، میں وردہ بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ ہم سچی پیشن گوئیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کہ خدا کی طرف سے نہیں؟ اس طرح کا سوال پہلے بھی ہوا۔ جب ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، اگر تو وہ شخصی ہے اور وہ روح القدس کی طرف سے ہے، وہ کلام اس کے مسے کے نیچے دیا جا رہا تھا، تو کہنے والے کی ٹون بھی بتاتی ہے، اس کی پرسنالٹی بھی بتاتی ہے، اس کی زندگی کی گواہی کیا تھی، کیا اس کی پیشن گوئی کا مواد جو ہے، مٹیریل کنٹینٹ، وہ بائبل مقدس سے متصادم تو نہیں ہے، کیا وہ اس کی سچائیوں کی روشنی سے نکلا ہوا ہے، تو اس کا اثر سننے والے پر ہوگا۔ ایک تو اس کے اندر خیالات کی کلیئرٹی ہو جائے گی۔ اگر وہ پہلے ہی کسی سٹرگل میں تھا یا اسے کچھ فیصلہ کرنا تھا، تو اس پیشن گوئی میں فیصلہ کرنے میں سننے والا فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے، اس کے خیالات کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کو روشنی مل جاتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے۔ لیکن اگر پروفیسی آئی ہے یا پیشن گوئی آئی ہے تو سننے والا اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، کنفیوزڈ ہو جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے، تو وہ عموماً خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو جب آپ روح القدس میں چل رہے ہیں تو آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ تو مطلب اس کا جب سنتے ہی ہیں اس وقت تو بتانا مشکل ہے کہ یہ سچی ہے نہیں ہے، وہ سچی تو تب ہوگی جب وہ پیشن گوئی پوری ہوگی، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو بعض پیشن گوئیوں کا علم ہمیں اسی وقت ہو جاتا ہے جب مثبت اثرات ہم پر ہوتے ہیں، بعض اگر ان میں کوئی نام ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی چیز اس میں شامل ہے، تو جب تک وہ ہوگی نہیں ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ جی بہت اچھے سر، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ برکت پا رہے ہوں گے ابھی تک۔ ابھی ہم ایک نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ ہیلو، ہائے سر، میرا نام اکرم ہے۔ ہم خدا کی آواز کو کلیئرلی کیسے سن سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک پریکٹیکل کویسچن آیا ہمارے پاس، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے خدا کی آواز جو ہماری ہی زبان میں، اردو میں ترجمہ ہی ہے عبرانی اور گریک زبان کا، لیکن تحریراً جو بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے یہ خدا کی آواز ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ 95% باتیں
جو خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے وہ اس کلام مقدس میں موجود ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کو پڑھو، کلام کے کیڑے بن جاؤ، اس کی اسپرٹ کو محسوس کرو۔ جیسے روٹی روز 3 دفعہ کھاتے ہو، کلام مقدس بھی زندگی کی روٹی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کھاؤ، تو پھر پیشن گوئیاں بھی جو پاک روح کی قدرت میں آتی ہیں ان کو سمجھنے میں، ان کو کلیئرلی سننے میں آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ حساس ہو جائے گی، سینسٹیو ہو جائے گی، بادلوں سے کلیئر ہوگی، تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ۔ بہت ہی ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہم خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں، اس کو سنتے رہیں، اور اہم ہے کہ جیسا اب کا دور ہے ہمارے لیے کلام بہت ضروری ہے۔ یہ سب سے بڑی بات، انسانوں کی تو کئی آوازیں ہیں لیکن خدا کا کلام چونکہ اس کا الہام ہے اور یہ سچ ہے اور یہ چٹان ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی معتبر آواز ہے خدا کی۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمارے بہت زیادہ یوتھ کے جو سوال تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ قیمتی تھے، ان کا جواب دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور ہمارے ویورز بھی، اور آپ کی کہی ہوئی باتوں کو، آپ کی ایڈوائس کو وہ فالو کریں گے۔ جی میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ دونوں نوجوان ہیں، روحانی باتوں میں آپ کی دلچسپی دیکھ کر، کالیں سن کر دوسرے نوجوانوں کی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ کلام میں اور روحانی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند بہت سے ہزاروں نوجوان ایسے اٹھائے جو خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے تیار ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس پروگرام سے بہت برکت پائی ہوگی، اور بہت سے سوالات جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں اور الجھنوں کا باعث بنتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس بھی بہت سارے تھے، اور ان کا جواب پا کر مجھے بہت تسلی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ شو کو دیکھتے رہیے، اور اب ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہماری یوتھ نے اس سے بہت کچھ سیکھا، اور وہ سیکھنا چاہتی ہے، ہمارے لیے یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آپ کو تنگ کر رہا ہے تو وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ کس طرح؟ نیچے دیے گئے نمبر پہ کال کیجئے، ہم سے سوال کیجئے، ہمارے ایکسپرٹ سے سوال کیجئے، تاکہ ہم مسیح میں بڑھتے جائیں۔ ایمان کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ بائبل کیا ہے؟ نجات کیا ہے؟ خدا میری دعا کیوں نہیں سن رہا؟ خدا نے دنیا کیوں بنائی؟ کیا بائبل مقدس ایک سچی کتاب ہے؟ کیا میں بھی خدا کی نظر میں خاص ہوں؟ کیا خدا صرف ایمانداروں سے ہی پیار کرتا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہم کہاں ہوں گے؟